السلام علیکم لیڈیز اینڈ جنٹلمین، اکمل آپ کے ساتھ موجود، اور آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں چائلڈ کی تربیت کیسے کرنی ہے، بچوں کی ویلیوز کیسے کرنی ہے. وی آر ریئلی پیشنیٹ اباؤٹ ٹیچنگ یو اینڈ یور کڈز سم تھنگ ریئلی گریٹ، جو کہ آگے چل کے آپ کو زندگی میں بہت بڑی ہیلپ کر سکتے ہیں. مائی نیم از اکمل، آئی ایم انگلش لینگویج کوچ. ہیئر از مائی نمبر. آپ کو کوئی ایڈوائس چاہیے ہو، سپورٹ چاہیے ہو، یو کین آلویز ریچ می آن مائی نمبر. ٹھیک ہے. اور یہ جو پروڈکشن ہے یہ آپ کو آ رہی ہے دا اسکل سیٹس کی طرف سے، اینڈ وی آر کریٹنگ سم تھنگ ٹو انویسٹ ان یور برین، تاکہ آپ بڑے سے بڑے لیول پر جا سکیں، آپ اور آپ کے بچے. جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی کس طرح سے تربیت کرنی ہے کہ کل کے وہ ویلیوڈ ترین اور کامیاب ترین انسان بن کے ابھریں، آپ کے ملک کا ایک بڑا سرمایہ بنے، اپنے لیے بھی خوبصورت انسان ہوں، کامیاب انسان ہوں، اور اپنے ملک کے لیے بھی بہت بڑا سرمایہ ہوں اور اپنا نام کمائیں. رائٹ. تو اس کے اوپر یہ ایک پوری سیریز انشاءاللہ بنے گی. آج اس کی پہلی ویڈیو ہے اور چند ایک اس میں آئیڈیاز میں آج اس ویڈیو میں ڈسکس کر پاؤں گا، اور یہ پوری ایک پلے لسٹ میں جائیں گی. آپ اس پلے لسٹ کو دیکھیے گا. لیکن پہلی ویڈیو اگر آپ دیکھ رہے ہیں، آج پہلی ویڈیو ہے، تو آگے چل کے آپ کو نئی ویڈیوز آتی رہیں گی اور پلے لسٹ میں آپ کو ملتی رہیں گی. لیکن بیفور یو گو ہیڈ اور واچ دا فل ویڈیو، ہمیں یہاں سے ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری جو اس طرح کی ویلیوڈ انفارمیشن، ویلیوڈ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، آپ انہیں مس نہ کریں، اور لگاتار یہ فری ریسورس جو آپ کو آ رہا ہوتا ہے اسے آپ سیکھیں. جب آپ سبسکرائب کر لیں تو اس بیل کو بھی ساتھ اس کے آ رہی ہے، آپ اس کو یہاں سے آن کر لیجیے تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشن آتے رہیں. اور پلیز ان ویڈیوز کو جو یوٹیوب ایپ ہے اسے ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں دیکھا کریں. آپ ویسے دیکھیں گے تو آپ کو پرابلم ہوگی براؤزر میں، یوٹیوب ایپ میں جا کے انہیں دیکھیں. لیٹس اسٹارٹ آج کا ٹاپک. میں بتاؤں گا کہ جی بچے کی جو تربیت ہے، بچے کی جو ویلیوز بلڈ کرنی ہے، بچے کا جو کریئر بلڈ کرنا ہے، بالکل وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک راکٹ کو اڑایا جاتا ہے. ایک راکٹ یا ایک جو میزائل ہے، اس کو جب اس کو پرواز اس کی ہو جاتی ہے، زمین سے اٹھ جاتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر کوئی آپ کا کنٹرول نہیں ہے. اس سے زمین پر جب وہ ہوتا ہے تو اسے وہاں پر اس کی ڈائریکشن، اس کی فیولنگ، اس کی سپیڈنگ، ساری چیزیں بیک اینڈ پر اسے کھڑا کیا جاتا ہے. اس کی لینتھس، ویڈتھس، اس کا ویٹ، اس کی سپیڈ، اس کا فیول، ساری چیزیں زمین پر اس سے کئی دن تک اسے پلان کیا جاتا ہے، اسے ڈیزائن کیا جاتا ہے، اور اسے بیک اینڈ پر کنٹرول روم سے ہر ایک چیز کو، اس کی پروگرامنگ ہوتی ہے، اس کی ڈسپلن ہوتا ہے، ہر چیز کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. کیونکہ کنٹرول روم میں بیٹھے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ جب یہ یہاں سے لانچ ہو جانا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں. بعد میں صرف ہم آبزرو کر سکتے ہیں وہ کیا پرفارم کر رہا ہے، کہاں پہنچا ہے، کس سپیڈ سے جا رہا ہے. آبزرو کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لیکن اسے کنٹرول شاید نہیں کر سکتے. شاید لیٹسٹ ٹیکنالوجی میں ایسا ہو. لیکن میں کیونکہ چائلڈ کی تربیت کے لیے، بچے کی تربیت کے لیے بات کر رہا ہوں، تو اس کو یہی لیجئے، اس طرح سے ہی سمجھیے کہ کنٹرول روم سے آپ اسے پورا کنٹرول کریں گے، ڈیزائن کریں گے، ساری چیزوں کو پلان کریں گے، اور جب وہ لانچ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ یہی سمجھیے کہ اس کے اوپر آپ کا کنٹرول کوئی نہیں ہے. اس کے اوپر اس کا آپ کا کنٹرول تب وہی ہے جو آپ نے اس کو لانچ ہونے سے پہلے آپ نے اس کی ویلیوز کو ڈیزائن کیا تھا، جو تربیت کی تھی، جو کلچر، جو ٹروتھ، جو آئیڈیاز اس کے اندر دماغ میں آپ نے کلچیویٹ کیے تھے، وہی اب اس کی ریئلٹی ہے، اور آگے چل کے اس نے وہی ڈیزائن کرنا ہے، وہی اس نے پرفارم کرنا ہے. آگے چل کے دیکھتے ہیں. تو یہ جو راکٹ کا جو ڈیزائن کرنے کا طریقہ تھا، راکٹ کو کنٹرول، وہ تو کنٹرول روم سے ہونا تھا. لیکن چائلڈ کی پروگرامنگ جو ہے، بچے کی جو پروگرامنگ ہے، وہ کیسے ہوگی؟ اس کے لیے ایک ٹرائنگل ہے. یہ 3 لوگ مل کے اس جو کریئر کو، ایک بچے کو ڈسپلنڈ اور خوبصورت بناتے ہیں. 3 لوگ مل کے. وہ 3 لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلے بچہ خود. بچہ ہے لیکن بچے کو خود آئیڈیا نہیں ہے کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. بچے کے پاس اس نہ غلط اور صحیح کا آئیڈیا ہے، نہ اس کے مطابق وہ پرفارم کرتا ہے. بڑوں کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. تو چائلڈ، اس کے پیرنٹس اور اس کے ٹیچر، چائلڈ، پیرنٹس اور جو ٹیچر ہیں، یہ مل کے 3 لوگ مل کے بچے کو ڈیزائن کرتے ہیں، بچے کو ڈسپلن کرتے ہیں. اور ان 3 لوگوں میں بھی 2 کا کردار ہے، پیرنٹس اور ٹیچر کا. بچہ تو آپ کی پروڈکٹ ہے جس کو آپ نے تیار کرنا ہے. رائٹ. تو یہ پیرنٹس اور ٹیچر مل کے اس کو ڈیزائن کرتے ہیں. تو پیرنٹس نے کیا کرنا ہے؟ آلویز گیو یور چائلڈ، آلویز گیو یور چائلڈ اے ہیپی انوائرمنٹ. ٹھیک ہے. بالکل ہیپی طریقے سے، انہیں اچھے طریقے سے، بڑے
مسکراتے ہوئے طریقے سے. جو آج اسے آپ ایک بیج ہے جو آج اس کے دماغ میں آپ بوئیں گے وہی کل اس میں سے نکلے گا. آپ جو ہے اسے آپ ایک ریکریشنل, سپورٹیو, کیئرنگ, آنیسٹ اور ڈسپلنڈ کریئر اپنی طرف سے دیں گے, اس کے سامنے پرفارم کریں گے. آپ اس کے سامنے, پیرنٹس جو ہے بچے کے سامنے بالکل ایک ایکٹر کی طرح سے ہیں. جو ایکٹ آپ کر رہے ہیں کل کو آپ کا بچہ وہی ایکٹ اپنی لائف میں کرے گا. کل کو کیا بلکہ ابھی سے وہ کرنا شروع کرے گا. تو گیو یور چائلڈ اے ہیپی اینڈ رسپانسبل قسم کا آج اسے سپورٹ دیجیے, اسے ہیپی, اور باہر لے جائیے, گھومنے پھرانے لے جائیے, آئس کریم کھلائیے, پارکس میں لے کے جائیے, اس کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج کیجیے, اپنی دوستی اپنے. گیو یور چائلڈ دا بیسٹ فرینڈ ان یور شیپ, بجائے اس کے کہ وہ باہر سے جا کے اچھے یا برے فرینڈز دیکھے. آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ باہر سے اسے دوست جو ملے وہ اچھے تھے یا برے تھے. آج جو دوست آپ اسے فراہم کریں گے وہ اس کا کلچر بنے گا. اینڈ یو کوڈ بی دا بیسٹ فرینڈ فار یور کڈس. بی دا بیسٹ فرینڈ ود یور کڈس. اور دوسرا جو کردار ہے, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پیرنٹس کے بعد جو دوسرا کردار آتا ہے وہ ٹیچر کا آتا ہے. آلویز بچوں کے اسکول کے داخلے ہیں, بچوں کی جو ٹیوشن ہے, اس میں بڑے اسمارٹ طریقے سے آپ نے فیصلہ کرنا ہے. مہنگا یا سستا یا برانڈ یا نان برانڈ اہم نہیں ہے. آپ خود ٹیچر سے ملیے, اسکول کے اس عملے سے ملیے. بچے کا داخلہ کروانے سے پہلے آپ میک شور کیجئے کہ جس ٹیچر نے, جس استاد نے اسے پڑھانا ہے وہ کس کیریکٹر, کس پرسنالٹی اور کس کانفیڈنس کی مالک ہے. اور میک شور کریں کہ شروع میں 5ویں جماعت تک بچہ جو ہے اس کی ٹیچر جو ہے فیمیل ہونی چاہیے, میل ٹیچر نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ میل بہت شاؤٹنگ ہوتے ہیں, بہت اگریسو ہوتے ہیں. عورت جو ہے وہ صنف نازک ہے, وہ بچوں کو زیادہ کیئر دے سکتی. تو کم از کم 1st گریڈ سے 5ویں گریڈ تک بچے کو فیمیل ٹیچر پڑھائے. اور میک شور کریں کہ بچے کا داخلہ کروانے سے پہلے جس کلاس میں اس بچے نے جانا ہے اس ٹیچر سے ضرور ملیں, اس کا باقاعدہ اس کا انٹرویو کریں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں کریں کہ آپ اسے عجیب سوال کریں, بٹ اب میک شور کر لیں کہ جس ٹیچر کے ہاتھ میں آپ کا بچہ جا رہا ہے وہ ایک ویل ڈسپلنڈ, ویل کلچرڈ اور ویل ایجوکیٹڈ اور بڑی اسمائلنگ پازیٹیو پرسنالٹی ہے, کیونکہ وہ جو پرسنالٹی ہے وہی ریفلیکٹ کرے گی تھرو آؤٹ آپ کے بچے کی لائف میں. ٹھیک ہے, تو یہ جو پکچر میں نے دی ہے آپ دیکھیں کہ یہ ایک اسمائلنگ ٹیچر ہے اور بچوں کو اس نے کریٹیو ایکٹیویٹی میں انگیج کیا. اور ایسا ہی ٹیچر ہونے چاہیے. شروع میں بہت زیادہ پڑھانے لکھانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یاد کروا کے آئیں, رٹے لگوا کے آئیں. بچوں کو شروع میں کریٹیو جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں انگیج کیا جائے تاکہ بچے شوق سے فردر جو چیزیں آئیں وہ اس میں شامل ہوں. تو ٹیچرز کا انتخاب بہت ہی کروشل لیول ہے. یہ ایکٹیویٹی ہے جو آپ نے کرنی ہے, چاہے وہ آپ کا اسکول کی ٹیچر ہے, چاہے وہ آپ کے بچوں کی ٹیوشن کی ٹیچر ہے. اس کا جو سلیکشن ہے, بڑے کئی ٹیچرز کا انتخاب کیجئے, اس میں اس کا انٹرویو کیجئے, کئی کو دیکھیے, ہر اسکول کو جا کے دیکھیے جہاں آپ کو بہترین ٹیچر ان ویلیوز کے ساتھ پازیٹیوٹی, اسمائلنگ, ویل ایجوکیٹڈ, ویل کلچر اور اچھے خاندان سے اسمائلنگ پرسنالٹی ہو, اس کے ہاں اپنے بچے کو سپرد کیجئے تاکہ وہ اسے اچھے طریقے سے پڑھا سکے. آج کی ویڈیو میں ایک دو باتیں بتاؤں گا. اگلی سیریز میں انشاءاللہ ہم فردر اس کے اوپر انشاءاللہ باتیں کریں گے جو آپ کے بچے کے لیے فردر ہیلپ فل باتیں ہوگی. اگلے لیول پر میں نے بات کی کہ نیور شاؤٹ. پرسنل لائف میں بھی شاؤٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ ہسبینڈ وائف کو انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے. جو بھی معاملات آ جائیں وہ مل کے بیٹھ کے صبر سے بڑے اچھے طریقے سے بیٹھ کے ڈسکس کریں. نیور شاؤٹ. ایون کہ بچے کی ایبسنس میں بھی شاؤٹ نہیں کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ اکیلے شاؤٹ کر رہے ہیں, اکیلے لڑ رہے ہیں, تو بچہ کہیں باہر سے آ کے سنتا ہے تو ہی اور شی گیٹس دا ویری نیگیٹو امپریشن فرام دا پیرنٹس. ٹھیک ہے, تو بچوں کے سامنے تو بالکل ہی نہیں, کبھی بھی آرگیومنٹ میں نہ پڑیں. اگر ایک بات آپ کو لگتی ہے کہ آپ ایک بات کر رہے ہیں اور وہ آرگیومنٹ کی طرف جا رہی ہے, اسٹاپ اٹ دیر, اسے وہیں روکیے. بچے کو امپریشن ہی مت دیجیے کہ آپ لڑ رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو کسی بات پر تلخ کلامی ہو بھی جاتی ہے. ٹیک اے سیپریٹ ٹائم. اس کے لیے بہتر ہے کہ گھر میں نہ لڑیں. آؤٹنگ کے لیے اگر ایک آپ میں سے ممبر فیملی کا لڑ رہا ہے, ہسبینڈ یہ لڑ رہا ہے یا وائف لڑ رہی ہے, تو گو سائلنٹ. اس کو سائلنٹ ہو جائیے اس وقت کو پاس کیجیے سائلنٹلی. اور ایک اچھی آؤٹنگ, ایک اچھے چائے کے کپ پر, کسی آئس کریم کے کپ پر بیٹھ کے فردر معاملے کو بڑے ٹھنڈے دماغ سے ڈسکس کیجیے. یہ آپ کی فیملی لائف کو بھی امپروو کرے گا اور بچے کی لائف کو بھی امپروو کرے گا. بٹ نیور بچے کی ایبسنس میں تو چاہے ہو سکتا ہے ہو جائے, بٹ احتیاط کیجیے. لیکن بچے کے سامنے, بچے کی موجودگی میں کبھی شاؤٹ نہیں کیجیے اور آرگیومنٹ آپس میں مت کیجیے. یہ بچے کے اندر نیگیٹو صلاحیت, نیگیٹو ویلیوز کریٹ کرتا ہے, اور وہ نیگیٹو ویلیوز کل کو اس کی پریکٹیکل لائف میں, اپ کمنگ لائف میں جا کے ریفلیکٹ کرتی ہیں.
تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ایسا شاؤٹ کرتے ہیں آپ بچے کے سامنے یا بچے کو اس طرح کا امپریشن ملتا ہے تو دا چائلڈ گوز سیڈ, اور پرسنل لائف میں وہ لائف ٹائم کے لیے اسے ایک دھچکے کے طور پر رہے گا, اور زندگی پر ہمیشہ وہ جب کبھی بھی کوئی اٹیمپٹ کرنے لگا اسے آپ کی شاؤٹنگ اور آپ کا نیگیٹو بیہیویئر اسے وہاں سے اسٹاپ کر لے گا, اسے کچھ کرنے نہیں دے گا. نیور gives your child such a shouting behavior, کیونکہ لائف ٹائم اس کے ساتھ چلے گا. ڈونٹ ڈو دیٹ. اگلا جو ہے, بچے کو کبھی بھی اسکالڈ نہیں کریں. بچہ غلطی کر لیتا ہے, بچے کو پتہ نہیں ہے, بچہ غلطی اس لیے کر لیتا ہے کہ اسے غلط صحیح کا اندازہ نہیں ہے. بجائے بچے پر شاؤٹ کرنے کے اسے آپ گائیڈ کریں کہ یہ غلط ہے صحیح ہے. بچے کے اوپر شاؤٹ نہیں کریں بچے کو, کیونکہ سینس آف گلٹ پیدا کرے گا, اور سینس آف گلٹ والا انسان کبھی بھی زندگی میں کوئی بڑا کام اٹیمپٹ نہیں کر پائے گا. بڑی کام آئے گا وہ اٹیمپٹ کرنے سے پہلے ہی ہمت ہار جائے گا, اسے لگے گا نہیں میں نہیں کر سکتا, یہ میرے سے بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ بچے پر شاؤٹ آج کر رہے ہیں, آج کریں تو ہو سکتا ہے بچہ وقتی طور پر آپ کو سن لے, لیکن آگے چل کے وہ یہی جو آپ کا بیہیویئر ہے وہ آپ کی طرف ریفلیکٹ کرے گا, اور پھر آپ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے, بچے آج کے بدتمیز ہیں. یہ اسی لیے وہ ایسا کر رہا ہے کیونکہ آپ اسے یہ فیڈ پہلے کر چکے ہیں, اسکالڈ آپ اسے کر چکے ہیں, اب وہ آپ پر اسکالڈ بیک کرے گا. ایسا مت کیجیے, اسکالڈ نہیں کیجیے بچے, بلکہ بچے کو تربیت دیجیے. ٹھیک ہے. تربیت دیجیے, اور تربیت دیتے ہوئے بلکہ تربیت دینے کا بھی طریقہ کیا, ان کی ایکٹیویٹیز میں پازیٹیو طریقے سے, اسمائلنگ طریقے سے, ان کے ہوم ورک میں, ان کی ہوم ایکٹیویٹی میں, ان کے اسکول ایکٹیویٹی میں شامل ہوں. وقتاً ٹیچر سے ملیں, بچوں کی اسکول بکس چیک کریں, بچوں کی ہوم ورک چیک کریں, کاپیاں چیک کریں, ورک بکس چیک کریں. چیک نہیں کریں, انہیں یہ احساس نہ دینے کہ آپ چیک کر رہے ہیں کہ آپ کہیں کوئی اس کو غلطی نکال رہے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ انگیج ہوئیے. اس کی غلطی بھی ہو تو اسے اپریشیٹ کیجیے, اور کوئی اچھا چیز اسے خود بھی سمجھائیے. اس نے غلط کیا ہے, اس نے کوئی غلط سی ڈرائنگ بھی بنائی ہے, بری بھی ڈرائنگ بنائی ہے, اپریشیٹ دیٹ. یہ ایک میجک اسپیل ہے جو آپ بچے کو دے سکتے ہیں, جو ہمیشہ اسے کل کو کانفیڈنٹ انسان بنے گا. بچہ غلط بھی کرے, اسے بجائے شاؤٹ کرنے کے, بجائے اسے اسکالڈ کرنے کے, اسے اپریشیٹ کریں, اور اس کی غلطی کو اپریشیٹ کر کے اسے درست کر دیں کہ یہ ایسے نہیں ہوتا, ایسے ہوتا. پہلے اپریشیٹ کریں, پھر اسے درست کر دیں. دا چائلڈ ول گو کانفیڈنٹ فردر. کل کا جو بچہ ہے وہ کانفیڈنٹ انسان کے طور پر ابھرے گا. ٹھیک ہے. اگین میں نے جیسے کہا, ٹیچر اور پیرنٹس جو ہے اسمائلنگ اور کانفیڈنٹ طریقے سے بچوں کو پازیٹیو ایکٹیویٹی میں, کریٹیو ایکٹیویٹی میں انگیج کریں, اور انہیں ان کی غلطی ہونے پر انہیں کبھی ڈانٹیں مت, بلکہ ان کی غلطی کو بھی اپریشیٹ کر دیں. اور اپریشیٹ کرنے کے بعد اگر آپ گائیڈ کریں گے تو چائلڈ ول بائی وٹ یو آر سیئنگ. اگر آپ اسے اسکالڈ کریں تو آپ نے اس کا دماغ بند کر دیا, شٹ اپ دے دیے کال, اور کبھی بھی شٹ اپ کال کر کے آپ تربیت نہیں کر سکتے. ہمیشہ اپریشیٹ کر کے تربیت کی جا سکتی. یہ بات بڑوں اور چھوٹوں میں ایکولی یکساں اہم ہے کہ آپ کبھی بھی اسکالڈ کر کے, شاؤٹ کر کے, شٹ اپ کال دے کے تربیت نہیں کر سکتے, بلکہ غلطی کو اپریشیٹ کر کے اس کے اوپر اسمائلنگ طریقے سے اسے کریکٹیو ایکشن دے کے آپ اس کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو, مجھے امید ہے آپ کو آج کے طریقے سے فائدہ ہوگا. ان چائلڈ ایجوکیشن کے اوپر انشاءاللہ میں پورا سیشن بناؤں گا, بلکہ ویڈیوز آ رہی ہوگی, آپ دیکھیں گے. آپ لوگوں نے اگر پہلی مرتبہ یہ دیکھا ہے ہمارا ویڈیو تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب اس فرام ہیئر. مین چینل سے سبسکرائب جا کے کر لیجیے, اور یوٹیوب ایپ پر یہ ویڈیوز دیکھا کریں تاکہ آسانی سے دیکھ سکیں. اور اگر آپ پہلے سبسکرائب کر چکے تو یہاں سے بیل کو بھی آن کر لیجیے, اور اگر آپ یہ بھی کر چکے تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو شیئر دس ویڈیو, تاکہ مزید آپ کے دوست احباب اس کو دیکھیں اور فائدہ اٹھائیں. اور ضرور اس ویڈیو کو لائک کیجیے, اور اپنی بات آج کیا سیکھا, کوئی سجیشن دینا چاہیں, کوئی سوال پوچھنا چاہیں, گو ہیڈ اینڈ لیو یور suggestions or questions in the comments, and I will go and answer each and every query and every suggestion, every recommendation, every criticism, every appreciation personally. ہر ایک کو میں پرسنلی طور پر جا کے جواب دوں گا. مجھے امید ہے آج کے سیشن سے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے آپ سمجھے ہوں گے, آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے, اپلائی کریں گے ان ویلیوز کو. آگے چل کے بہت ساری اس طرح کی بچوں کی تربیت کے لیے بہت سارے سیشن میں لے کے آ رہا ہوں, وہ انشاءاللہ اسی پلے لسٹ میں آپ کو ملیں گے. آج پہلی ہے, آگے آپ کو ملیں گے. ضرور دیکھتے رہیے اور ساری ویڈیوز دیکھتے رہیے تاکہ آپ کو فائدہ ہو اور بچوں کو ایک کامیاب قسم کا کل کا آپ انسان بنا سکیں. امید رکھتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا, ویڈیوز کو لائک شیئر کیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا, اور مجھے اجازت دیجیے گا. اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.